وہ بھی بلاگ کرتے ہیں آج کل، ان کو لحاظ اور شرم نام کی کوئی چیز تو مطلب چھو کے ہی نہیں گزری۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بے نظیر بھٹو والا سلوک کیا جائے گا۔ جب مرضی جو مرضی اٹھا کے اس کو جو ہے وہ آپ پلانٹ کر دیں، تو اگر جو ہے ان کی خبر مان لی جائے کہ وہ ایک دوست ملک نے جو ہے میاں صاحب کو بتایا، تو بیچ میں آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ عطا بندیال صاحب کی بہن کے گھر کہیے اچھا کورٹ مارشل ہوتا کیا ہے، یہ تو بتا دیں، یہ طریقہ کیا ہوتا ہے مطلب، اور ان کو باتیں کرنی ہے پورے پاکستان جو ہے وہ 39 اور لوگ ہیں جن کی ضمانت نہیں ہوئی اور ان خواتین کی ضمانت ہوگی۔ اب جو وہ پروگرام کر رہے ہیں، جو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، انہوں نے ان کو ضمانت پر کیسے مطلب رہا ہونے دیا، اور وہ خواتین کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ موج مستی میں مصروف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹوڈے ود نظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور کل جو ہے وہ ضمانتیں ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی ہوئی ہیں، کچھ کی نہیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ متضاد اطلاعات ہیں، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پھر شہباز گل جو ہے اس کے جو ہے ان کے پیٹ پہ خیر درد وقتاً فوقتاً تو رہتا ہی ہے، لیکن اب انہوں نے ایک نئی پھلجڑی چھوڑی ہے، اور میاں صاحب کے حوالے سے اس نے ایک بڑی خوفناک بات کی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ یقیناً میں بات کرنا چاہوں گی پہلے حصے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کے جو انقلابی ہیں، وہ انقلابیوں کو استعمال کر کے ان سے لا تعلقی اختیار کرنا، یہ طریقے فساد کا پرانا طریقہ کار ہے، اور اب انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا پروپیگنڈا بھی شروع کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ارد گرد ان کے خلاف فیک پروپیگنڈا کرنا ہو، جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے میتوں کو بیچنا ہو، لوگوں کی لاشوں کو جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہو، اور یہ سب ان کا وتیرہ ہے، تو اینڈ پہ اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ پہلے ہم شروع کریں گے شہباز گل کی ایک ویڈیو پہ، جس کے اندر میرا خیال ہے وہ بھی بلاگ کرتے ہیں آج کل، اور جو اپیرنٹلی بلاگ کرتے ہیں، اور پیچھے بیٹھ کے جو وہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اداروں کے خلاف، ان کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر کیمپینز چلوا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اور سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب وہ یہاں تھے پاکستان کے اندر، تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کرانے کا سٹیٹمنٹ دیا تھا، جس کے اوپر ان کو پھر جو ہے وہ جب پکڑا گیا تو پھر وہ بیمار ہو گئے تھے، اور ان کو آکسیجن لگ گئی تھی، اور وہ جو ہے وہ ایسا کلپ ہے اس وقت جو موجود ریکارڈ کے اندر، کہ وہ پھر بھی ان کو لحاظ اور شرم نام کی کوئی چیز تو مطلب چھو کے ہی نہیں گزری۔ پی ٹی آئی کا بندہ ہو، اس کے پاس ادب ہو، اس کے پاس لحاظ ہو، اس کے پاس کوئی تھوڑی سی موریلٹی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ اب انہوں نے جو ہمارے صحافی ہیں بڑے مشہور نصرت جاوید صاحب، ان کو کوٹ کر کے ایک بڑی عجیب و غریب اور خطرناک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے، اور جو ہے وہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بے نظیر بھٹو والا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ معافی دے، اللہ نہ کرے کہ یہ دن پاکستان کبھی اب دوبارہ دیکھے، چونکہ یہ عمران خان جیسے پروجیکٹس تو بن جاتے ہیں نا نرسریوں کے اندر، وہ آپ شوق سے بنا لیتے ہیں۔ لیڈر جو ہیں وہ روز نہیں بنتے، اور لیڈرز جو ہیں ان کو روز بروز کو جو ہے وہ نہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، نہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب ان کو تو عادتیں پڑی ہوئی ہیں عمران خان جیسوں کی، جو جب مرضی اٹھا کے اس کو جو ہے وہ آپ پلانٹ کر دیں تو عمران خان بن جائے گا۔ لیکن یہ جو ایک بڑی خوفناک ایک کانسپریسی تھیوری وہ نکال کے لائے ہیں، جس میں وہ نصرت جاوید صاحب کو جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ نصرت جاوید صاحب کا میں بہت احترام کرتی ہوں، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید بزرگی اور سینیورٹی میں ہی وہ سم ٹائمز ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کا شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اب تو مطلب عمران خان کے دور حکومت میں زیر عتاب آئے تھے، ان کو ان کی نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے، بہت عرصہ وہ گمنامی میں جو ہے انہوں نے گزاری، اور اب بھی ایک چھوٹے سے چینل کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں، لیکن اب وہ پتہ نہیں ریلیونٹ ہونے کے لیے کہاں کہاں سے کون کون سی خبریں، اب میں نہیں سمجھتی کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی ان کا بہت قریبی اس وقت کوئی تعلق، کوئی واسطہ موجود ہوگا۔ پی ٹی آئی والے تو ان کو ویسے ہی جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالتے، اور اب اتنی بڑا بھی پروفائل ان کا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یا انٹرنیشنل جو ہے جو ایکٹرز ہیں ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ نصرت جاوید صاحب کو پتا ہو۔ بہرحال انہوں نے اسی لیے شاید یہ بات کی کہ اس بات پہ بات چیت ہو، اور جو ہے وہ ایک پاپولیرٹیز جو ہے وہ مل جائے، لیکن یہ بڑی چیپ پاپولیرٹی ہے اگر اسی کا خیال کیا جائے تو۔ مطلب آپ جو ہے وہ اتنی بڑی کانسپریسی تھیوری، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے میاں صاحب کے آنے کی بات ہوئی ہے،
تب سے جو ہے مختلف قسم کی کانسپریسی تھیوریز آپ جو ہے وہ دیکھیں گے. نون میم شین جو ہے وہ دوبارہ سے مطلب وہ بیچاری نون میم شین میں کٹھی ہے ساری، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ بات نکال کے لے آتے ہیں. پھر وہ جو ہے میاں صاحب آ ہی نہیں رہے، آئیں گے ہی نہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی تسلی کرائی جاتی ہے. پھر وہ کوئی اور چیز نکال کے لے آتے ہیں. اب جو ہے وہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے. وہ آپ نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا، وہ فیصل وارڈا نے جو دھمکی نما لطیفہ سنایا تھا، وہ پتہ نہیں کس کی ترجمانی کر رہے تھے، وہ تھا. اب اس کے بعد یہ ایک نیا تماشا ہے. سو میاں نواز شریف جو ہے نا وہ بالٹی پہننے والے اور وہ ڈبہ اوپر پہن کے نکلنے والے لیڈروں میں سے نہیں ہیں. وہ ایک جو ہے وہ نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ پہ بہت بلیف ہے. وہ یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اس لیے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس قسم کی سازشوں سے، اس قسم کی باتوں سے، اور پھر اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے. مزے کی بات یہ کہ اس بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. اگر جو ہے ان کی خبر مان لی جائے کہ وہ ایک دوست ملک نے جو ہے میاں صاحب کو بتایا، تو بیچ میں آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ دوست ملک کے نہ آپ دوست ملک کے قریب ہیں نہ میاں صاحب کے قریب ہیں. سو بہرحال یہ عجیب و غریب کانسپریسیز ابھی بھی آپ آگے آگے دیکھتے جائیں گے کہ یہ ہوتی رہیں گی. بہرحال میاں صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بہت سارے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، ان کے ساتھ ان کے بہت ساری نیکی کیے ہوئے کام ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مجھے بھی یہ بات ویسے کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن جو اتفاق ہاسپٹل ہے، جو بہت سارے آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہے، اتنے سارے فلاحی کام جو ہے وہ شریف فیملی کرتی ہے، لیکن آج تک آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا، آپ نے کبھی اس کی تشہیر نہیں سنی، آپ نے اس کے لیے پیسے مانگتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. سو یہ اللہ پاک جو ہے وہ خدمت کے لیے، نیکی کے لیے بھی خود چنتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اب اللہ پاک جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. سو ان کو پاکستان میں جو ہے وہ آنے سے روکنے کے لیے یہ گندے ٹیکٹکس جو ہے اس سے باز آ جائے تو بہتر ہے. شہباز گل جو ہے وہ ہمارے لیڈر کی فکر نہ کرے، شہباز گل اپنے بالٹی والے لیڈر کی فکر کرے جو بالٹی پہن پہن کے پھرتا تھا، اور جس نے جو ہے وہ ڈرامہ لگائی رکھا تھا پلاسٹر کا 6 مہینے. سو جو ہے ہر ایک کو عمران خان نہیں سمجھ لیتے، ہر لیڈر عمران خان کی طرح کا بزدل ڈرپوک اور گیدڑ نہیں ہوتا. لیڈر لیڈر ہوتا ہے، گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب کل ایک بڑی شادی ہوئی ہے. سابق کور کمانڈر جو ہے سلمان غنی صاحب، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. اور بیٹی کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ بیٹی کی شادی ہوئی ہے عطا بندیال صاحب کی بہن کے گھر. عطا بندیال صاحب کی بہن کا بیٹا ہے، اور جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ بیٹی ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے کچھ ایک دو تصویریں آئیں، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے، مجھے ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، پی ٹی آئی کے لوگ سلمان غنی صاحب کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سلمان غنی صاحب جو کور کمانڈر تھے، جنہوں نے جو بھاگ گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس چھوڑ کے، دیوار کے اوپر سے وہ سیڑھی لگا کے تو وہ 7 والے گھر میں اتر گئے تھے، اور 7 والا گھر بائی چانس بندیال صاحب کی بہن کا تھا، اور اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ فارغ بھی کر دیا گیا. اب اس کے اوپر بہت لوگ جو ہے وہ مطلب ایسے وہ کانتو بنتے ہیں جو دوسروں کو باتیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک اکاؤنٹ یہ بھی ہے عمران افضل کے پتہ نہیں کیڑا عمران جدن نال، مطلب کیا بندہ آپ کہے. اچھا وہ جو ہے وہ دوسروں کو بڑی باتیں کرتا ہے، وہ اتنا ارسطو فلاسفر بنتا ہے نا اسد عمر کی طرح کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نا یہ تو جو ہے وہ کورٹ مارشل تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوا تھا، کورٹ مارشل کی صرف افواہیں تھیں. اس آدمی کو اتنا نہیں پتا کہ کورٹ مارشل جو ہے وہ ہوتا ہے تبھی بندہ نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے، تو وہ نوکری سے فارغ کیے جا چکے ہیں. اور کل ان کی شادی کے پروگرام میں جو ہے کوئی بھی ڈگنیٹریز میں سے موجود نہیں تھا. کوئی میری اطلاعات کے مطابق کوئی بڑا کوئی عسکری افسر کوئی وہ نہیں تھا، سوائے آج کل جو ویلے ہیں بندیال صاحب ان کے، چونکہ بندیال کے صاحب کی بھی مطلب فیملی میں شادی تھی تو اس لیے ان کو آنا پڑا، شاید وہ بھی نہ آتے. تو ویلے بھی ہیں آج کل، تو ظاہر ہے وہ ڈھونڈ ہی رہے ہوں گے مینوں کوئی نہ کوئی بلا لوے. تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی ان کو شک ہے کہ ان کا کورٹ مارشل، وہ میرے خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ سلمان غنی صاحب کے اوپر کوئی پھانسی کا جو مطلب ہو جاتا حکم، تو پھر ان کو یاد رہتا کہ کورٹ مارشل جو ہے وہ ہوا ہے کہ نہیں. سو اتنا اندازہ لگائیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کورٹ مارشل. ان کے نیچے کامنٹس میں نے پڑھے تو مجھے بڑے حیرت ہوئی کہ وہ کہہ رہی اچھا کورٹ مارشل ہوتا کیا ہے، یہ تو بتا دیں، یہ طریقہ کیا ہوتا ہے، مطلب. اور ان کو باتیں کرنی ہے پورے پاکستان کو. اچھا جی اب آگے جلدی سے چلتے ہیں. کل جو ضمانتیں ہوئی ہیں، کل صنم جاوید اور کچھ خواتین جو ہیں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، لیکن ان ضمانتوں کے اوپر بھی 2 مختلف خبریں آ رہی ہیں. کچھ خبریں یہ ہیں کہ جو وہ جج صاحب ہیں انہوں نے ضمانتوں والا ابھی جو فیصلہ ہے اس کے اوپر سائن ہی نہیں کیے ہیں، اور اسی لیے میرا خیال ہے ظاہر ہے وہ ضمانتوں کی وجہ سے باہر بھی نہیں آ سکیں. باہر تو خیر اب دیکھنے کی بات ہوگی کہ جس کیس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی اور کیس ہے کہ نہیں، اور اگر کیس نہیں ہوگا تو پھر وہ باہر آ جائیں گے، اور اگر ہوگا تو ان کو پھر رہنا پڑے گا. لیکن میرا اختلاف صرف ایک بات کے اوپر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ختیجہ شاہ سمیت جو ہے وہ 39 اور لوگ ہیں
جن کی ضمانت نہیں ہوئی اور ان خواتین کی ضمانت ہوگی. اب اس کے اوپر مجھے مطلب اگر تو ضمانت ہوئی ہے تو جج صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جج صاحب نے کس بیس کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے ضمانت کا. ختیجہ شاہ جو وہاں موجود تھی، جو وہاں پہ فوٹیجز بنا رہی تھی، جو لوگوں کو لے کے گئی، لیکن اس کا وہ رول نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے صنم جاوید کا رول ہے، جو باقاعدہ ڈنڈے پکڑ کر جو ہے وہ گئی تھی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. اس کا ایک کلپ موجود ہے جس کے اندر وہ گالیاں دے رہی ہے، جس کے اندر وہ دھمکیاں دے رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ایسا حشر کریں گے کہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یہ تمام کے باوجود صنم جاوید کو جو ہے وہ مل جاتی ہے بیل، لیکن باقی عورتوں کو جو ہے ختیجہ شاہ جو ہے جس کا رول اس سے کم ہے اس کو نہیں ملتی. یہ ایک عجیب بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا اس کی جو بہن فلک جو غائب ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم پہ بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک کو لے جاؤ ایک کو دے جاؤ، وہ میں نے آپ کو بارٹر سسٹم بتایا تھا. تو جو ان کو لانے اور لے جانے کا جو ہے وہ اگر بقول ان کے جو وہ پروگرام کر رہے ہیں، جو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، انہوں نے ان کو ضمانت پہ کیسے مطلب رہا ہونے دیا، اور یا ان کی ضمانتیں ہو کیسے گئیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹو تالی سارا کچھ. اور آج کل اب ایک نیا جھوٹ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چاچا پاکستانی جو ہے وہ ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے، اور سنا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. تو ان کا بیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس کی جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا. اس نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور میں باپ کی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر میں نہیں آ سکا جو ہے فوتگی کے اوپر وہ بڑا دکھی بھی ہے. لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ چھپ نہیں سکتا نا. تو ساری ڈیٹیلز نکل آئی ہیں. وہ موصوف انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں وہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت انہی کپڑوں میں، وہ اس وقت باہر ملک میں باہر کسی ملک کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاکس بنا رہا ہے، وہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ موج مستی میں مصروف ہے، اور انہی کپڑوں میں اسی دن کی بات ہے جس دن وہ والد صاحب کے لیے رو بھی رہا ہے. اور یہ وہ شخص ہے، اس کی مختلف اور فوٹیجز جو ہیں وہ زمان پارک کے باہر بھی ملی ہیں، جب پیٹرول بم سے حملے ہو رہے تھے، جب جو ہے وہ رینجرز کی جو ہے وہ گاڑیوں کو آگ لگایا گیا تھا، جب ایک دہشت گردی کی فضا جو ہے وہ قائم کی تھی. یہ موصوف تب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور میرے خیال اسی لیے 9 مئی میں بھی شاید یہ انوالو ہیں، اور اسی لیے بھاگ گیا. اور اب بھاگ کے جو ہے وہ ایک طرف اس کو ابو کا خط جو ہے وہ بہت فکر ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ مل کر ٹک ٹاک بنا رہا ہے. یا منافقت تیرا ہی آسرا. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.